بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حدیث صحیح ہے، صحابی سے خطا ہوئی، ایک عورت کے ساتھ انہوں نے کوئی ریلیشن قائم کیا مگر زنا نہیں کیا جی۔ تو وہ نبی سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز سے یعنی نیکیاں کرو تو اس سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس سے بعض لوگوں کا یہ ذہن جاتا ہے کہ گویا یہ ہلکی بات ہے کہ زنا سے کم گویا الاؤ ہے، کرنا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صحابی کو جرم کا احساس ہو گیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے، تو جب جرم سے کوئی توبہ کر لیتا ہے نا، نبی کے پاس آنا اور نبی کے سامنے اپنے گناہ کو رکھنا، یہ سب اس کی علامتیں کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ آپ مصلح بھی تھے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھی تم آ گئے ہو تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، تم نماز پڑھ لو گے اس سے معاف ہو جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت سے ایسے ناجائز تعلق رکھیں اور آپ یہ کہیں کہ چلو میں زنا تو کر نہیں رہا تو بعد میں تہجد پڑھ کے معاف کروا لوں گا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن سے جرم ہو گیا، ان کو احساس جرم ہے، اب وہ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سے کسی طرح سے ٹل جائے اور ہمارے لیے اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو توبہ تو کر ہی لی ہے انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیوں کی طرف لا کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی کسی حدیث کو دیکھتے ہیں نا تو اس کانٹیکٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ کس کے سے ریلیٹڈ ہے، کس کو کہا جا رہا ہے یہ، تو اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت بہتر جواب دیا مفتی صاحب نے۔ اگلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں، عبداللہ سلیم ملتان سے، کہ توبہ اگر بار بار ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قیمتی چیز اگر بار بار ٹوٹ جائے تو پھینکا نہیں جاتا، بار بار جوڑا جاتا ہے۔ تو توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو اس کو بار بار جوڑا جائے، بار بار کی جائے۔